بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ یہ بہت ہی طاقت اور محرب وظیفہ ہے۔ دوستوں، یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتی ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری کہ ربیع الاول شروع ہو تو فوراً آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے اور غور سے سنیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کے مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی اس کو۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرتا ہے، ایک اور آپ کی پریشانی دور کرتا ہے۔ بے حد آزمودہ اور محرب وظیفہ ہے، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کا ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔
مگر اتنا طاقتور اور ترین جلیل اللہ قدر عمل ہے، ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات اور کوثر کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، یہ مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ اللہ کام ہو جائے گا، آپ کا کام مکمل کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جس ترتیب سے بتاؤں گی، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے، انشاءاللہ پوری زندگی اگر ہاتھ مانگنے میں ساری زندگی گزر گئی، پھیلانے میں گزر گئی، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا عجیب اور خاص وظیفہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگی ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی اور میری بہنوں مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا بھی الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ 5 وقت کی مثال کے طور پہ کوئی آپ کا مسئلہ ایسا نہ ہوتا ہے، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی۔ یہ ہے کہ اس دن آپ اور وظیفہ کرتے ہیں تو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے 1 ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان سب کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں، مجھے ذاتی مکان مل جائے گا، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ قرض دار ہیں اور پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات ملے۔ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہی ہوں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بہنوں اور بھائیوں 1 سیکنڈ کے بھی ویڈیو اب اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہی ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجیے. یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں. پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہیں. 1 دن کا وظیفہ ہے، عمل 1 ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے. یہ سمجھ لیں بس جس جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں یا نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں. اب یہ وظیفہ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے 1 حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں، اور اپنی پریشانیوں کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ فلاں پریشانی ہے اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے. میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں. اب آپ لوگ جتنی نیت کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ بسم اللہ اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے. سب سے پہلے 1 مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا گنی آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے. اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے. 1 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے. اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ. اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں گے آپ. اور اس کے بعد 1 مرتبہ جو ہے درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا. ناظرین وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ کوثر پڑھنی ہے 11 مرتبہ یا اس سے زیادہ. اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے. اس کے بعد علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں. میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لاعلاج بیماری کا آخری علاج ہے. شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے. دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی. ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم کر عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماریوں کو شفا عطا فرما. آمین. ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے. 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا دے. دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.